اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الرشیدہ پارٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور سبق پڑھیں گے ہم، کیونکہ کئی دن سے سبق ہوا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں الکلاب و فائدتها۔ کلب ان کی جمع کلاب ہے۔ کلاب اس میں ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو درندہ ہو، چیر پھاڑ کرنے والا ہو۔ یہاں پر کتا معنی لیا گیا ہے۔ کتے اور اس کے فائدے، فائدتن، فائدہ، کتے اور اس کے فائدے۔ فائدتن یہ مصدر، اس لیے ہم جمع معنی لے رہے ہیں کیونکہ الکلاب جمع آیا ہے۔ ضیعتن معنی زمین، استقر ضیعتن یعنی وہ زمین جو چھوڑی گئی ہو، جو ابھی بنی نہیں ہو، صرف وہ زمین ہو کھلی ہوئی۔ استقر یستقر ٹھہرنا، استقرار۔ الامانت و امانت داری۔ حراستن چوکی داری۔ الاقدام آگے بڑھنا، اقدام کرنا۔ الدفاع بچاؤ۔ المروءۃ مروت، جمع مردی۔ الاضحیٰ قربانی۔ دیکھتے ہیں سبق۔ دعا عبد الغفار صاحبا له فی المدرسۃ اسمہ اسماعیل۔ بلایا عبد الغفار نے، صاحب یعنی ساتھی، اپنے ساتھی کو، فی المدرسۃ مدرسے میں، یعنی مدرسے کے اپنے ساتھی عبد الغفار کو، مدرسے کے ساتھی عبد الغفار نے اپنے مدرسے کے ساتھی کو بلایا جس کا نام اسماعیل ہے۔ عبد الغفار نے بلایا مدرسے کے اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام اسماعیل ہے۔ لیقضی معہ، قضا یقضی معنی گزارنا، تاکہ وہ گزارے اس کے ساتھ، یومین 2 دن، من مسامحات عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں سے، مسامحات چھٹی، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں سے یا چھٹی میں سے 2 دن گزارے ہیں۔ فی ضیعۃ ابیہ، اس کے والد کی زمین پر، زمین میں۔ فی قریۃ من ظواہر البلد الذی بہ المدرسۃ، شہر کے اس ظاہر میں یعنی کنارے میں، شہر کے باہر یا اس شہر کے باہر جس میں مدرسہ ہے، ایک گاؤں کے اندر، ایک گاؤں میں، اس شہر کے باہر جس میں مدرسہ ہے، جس میں مدرسہ تھا۔ فاجاب صاحبہ دعوتہ، تو اس کے ساتھی نے اس کی دعوت کو قبول کیا، یعنی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وسافر بالقطار حتی وصل الی الضیعۃ بعد نصف ساعۃ، دونوں نے ٹرین کے ذریعے سفر کیا یہاں تک کہ دونوں زمین تک پہنچ گئے 1 گھنٹے کے بعد۔ ولما استقر اخذ یطوفان فی القریۃ، استقر یستقر استقرار ٹھہرنا، اخذ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، یہ افعال شروع میں سے ہے۔ جعل یطوف، جعل یاکل کھانے لگا، اطاف یطوف گھومنا۔ اور جب دونوں ٹھہر گئے، وہ دونوں گھومنے لگے گاؤں کے اندر۔ وکان ذلک بعد الغروب، اور وہ غروب کے بعد تھا، یعنی گھومنا غروب کے بعد ہو رہا تھا، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ فلاحظ اسماعیل کلابا کثیرۃ اینما سار، اینما جہاں کہیں، سارا وہ چلتا،
جاتا، سارے سیر چلنا، لاحظ یلاحظ دیکھنا، تو اسماعیل نے بہت سارے کتوں کو دیکھا جہاں وہ گیا، فسأل صاحبہ عن سبب کثرت الکلاب فی قریۃ، تو اس نے اپنے دوست تو اپنے ساتھی سے پوچھا بہت زیادہ کتوں کے سبب کے بارے میں، بہت زیادہ کتے ہونے کے بارے میں پوچھا ان کے گاؤں کے اندر۔ فاجاب عبد الغفار، تو عبد الغفار نے جواب دیا ان ھذا شیء عام فی القرى، یہ چیز تو ایک عام ہے، ان ھذا یقیناً یہ چیز ایک عام چیز ہے، ایک عامی چیز ہے گاؤں کے اندر، لأن الکلاب متصفۃ بالامانۃ، کیونکہ کتے یہ امانت داری کے ساتھ متصف ہیں، امانت داری کی صفت ان کے اندر موجود ہے، اتصف ہے متصف ہونا کسی صفت کے ساتھ۔ وَلِذَلِكَ يُوكَلُ إِلَيَّ أَمْرُ حِرَاسَةِ الْحُقُولِ وَالْمَنَازِلِ بِاللَّيْلِ، اور اسی لیے آکلا یا اسی سے آکلا یعنی سپرد کرنا، یوکلو یہ مضارع مجہول ہے، اوکلا یوکل، اور اسی لیے ان کی طرف یعنی ان کو سپرد کیا گیا ہے کھیتوں کی اور گھروں کی نگرانی کا کام، باللیل رات میں، والمحافظۃ علی الماشیۃ والغنم فی النہار، اور حفاظت کرنے کا کام، حفاظت کا کام چوپایوں، جانوروں، بکریوں پر دن کے اندر یعنی دن میں، اور حفاظت کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے جانوروں، بکریوں پر، بکریوں کے لیے دن میں، وَلِذَا يَقْتَنِيهَا الْفَلَّاحُ وَيَقْدِرُهَا قَدْرَهَا، یقتنی معنی پالنا، قدر یقدر معنی قیمت لگانا، بیچنا، اور اسی لیے کسان ان کو پالتے ہیں اور قیمت لگاتے ہیں ان کی، وَيَقْدِرُهَا قَدْرَهَا، اور اس کے قدر کی یعنی اس کے قیمتی ہونے کی قیمت لگاتے ہیں، كما يفعل الصياد الذي يستخدمها في الصيد، جیسا کہ شکاری حضرات ان کو شکار میں استعمال کرتے ہیں، یستخدم استعمال کرنا، ایسا کما یعنی جیسا کہ، یا اسی طرح، اسی طرح وہ شکاری حضرات جو ان کو شکار میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح شکاری حضرات بھی ان کو شکار میں استعمال کرتے ہیں۔ الطائر والبنات، طائر یعنی پرندہ اور لڑکیاں، سبق نمبر 48، محیا چہرہ، حدیل کبوتر کی آواز، تسدی اسدہ یسدی بھلائی کرنا، اچھا کام کرنا، اذن یذن اجازت دینا، نرعی رعی یرعی معنی نگرانی کرنا، اقصی دور، استودع امانت سپرد کرنا یا سپرد کرنا، شفا یشفی معنی شفا دینا، تسلی دینا، الرجل آدمی، جلیل زبردست، علیل بیمار، عائب آنے والا، عاقبۃ جمع عواقب انجام،
البنات لڑکیوں نے کہا ایھا الطائر اہلا بمحیاک وسہلا، لڑکیوں نے کہا اے پرندے تیرے چہرے کو خوش آمدید ہو، اہلا و سہلا، تیرے چہرے کو خوش آمدید ہو، اہلا و سہلا کا اصل میں ترجمہ یہی کرتے ہیں، تیرے چہرے کو خوش آمدید ہو، محیا چہرہ، یا اہلا و سہلا کا اصل میں کہنا چاہیے کہ اصل معنی یہ ہے کہ صادفت اہلا، یعنی آپ اپنے گھر آئے ہو، اور طویتا یا مشیتا سہلا، مشی یمشی معنی چلنا، یعنی آپ اپنے گھر آئے ہو اور آپ نرم و زمین پر چلے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایھا الطائر اہلا بمحیاک وسہلا، اے پرندے آپ کے چہرے کے لیے خوش آمدید ہو، اچھائی ہو۔ فقم فقت کل الطیر شکلا زانہ ذاک الہدیل، تو نے تمام پرندوں کو شکل اور صورت میں فوقیت دے گیا، یعنی تو تمام پرندوں سے شکل و صورت میں بہتر ہو گیا۔ زانہ ذاک الہدیل، اور اس شکل و صورت کو اس گٹرگو کی آواز نے اور زیادہ زینت بخش دی، مزین کر دیا، غنیًا چہچہاتے ہوئے، وقرأ علینا خبرا من والدینا، تو ہمارے سامنے ہمارے والد کی کوئی خبر پڑھ دے، تسدی معروفا الینا اننا نرعی الجمیل، تو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، یقیناً ہم خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ الطائر پرندے نے کہا امکن استودعتنی شوقها اذ ودعتنی وکتابا حملتنی لفظہ یشفی العلیل، پرندے نے کہا تمہاری ماں نے مجھ کو سپرد کیا ہے، مجھے امانت کے طور پر دیا ہے، ان کی خوشی کو، ان کے شوق کو، جب اس نے مجھ کو رخصت کیا، اور ایک کتاب دی ہے، حملتنی، ایک کتاب اس نے مجھ کو لادا ہے، ایک خط مجھ کو دیا ہے، لفظہ یشفی العلیل، جس کا لفظ، جس کے الفاظ ایک بیمار کو تسلی دے دیں، ایک بیمار کو تسلی بخش ہو۔ اننی عنکن ذاہب والی الاوطان عائب، یقیناً میں تم سے جانے والا ہوں، جانے والا ہوں، اور وطن کی طرف لوٹ جانے والا ہوں، راجیا حسن العواقب، امید کرتے ہوئے اچھے انجام کی اچھائی کا، من لدن رب جلیل، ایک زبردست اور عظیم الشان جلیل القدر پروردگار کی طرف سے۔ البنات لڑکیوں نے کہا ایھا الراحل عنا لک خیر الشکر منا، اے سفر کرنے والے، اے ہم سے کوچ کرنے والے، آپ کے لیے ہماری طرف سے بہترین شکر گزاری ہے، بہترین شکر
گزاری ہے آپ کے لیے ہماری طرف سے، شکریہ ہے۔ سر الی الاوطان انا قد اذنا بالرحیل، آپ وطن کی طرف جائیے، بے شک ہم نے آپ کو سفر کی اجازت دے دی ہے، ہم نے سفر کی اجازت دے دی ہے۔ اذینہ بھی اجازت دینا۔ اقر یا خیر الحمام امنا منا السلام، اقرا یقری سے اقر، اقری، اقرا یقری اقری، پڑھو، پڑھنا۔ اے بہتر کبوتر، اے بہترین، اے اچھے کبوتر، ہماری امی جان کو، ہماری امی کو ہماری طرف سے سلام کہنا، سلام پڑھنا۔ ذاک اقصی ما یرام وبہ تم الجمیل، ذاک اقصی ما یرام وبہ تم الجمیل، یہ بہت دور ہے گمان سے کے مطابق، ما یرام جو سوچا جائے، جو ارادہ کیا جائے، ارادے سے بہت دور ہے، اور اسی کے ذریعے یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی کی ذریعے، اللہ ہی کے وجہ سے تم الجمیل خوبصورت کام یعنی اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ الشر بالشر، سبق نمبر 49، برائی کا بدلہ برائی، با بدلے کے لیے، عوض کے لیے آیا ہے۔ یتناول شامل ہونا یا لینا، خبا یخبا چھپانا، ابرز یبرز ظاہر کرنا، سامنے لانا، لما کیوں، سیئات برائی، کان ولد فقیر جالسا فی الطریق یاکل خبزا، ایک غریب بچہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا، راستے پر، یاکل خبزا روٹی کھاتے ہوئے، روٹی کھا رہا تھا۔ فرأى کلبا نائما علی بعد، اس نے ایک کتا دیکھا سویا ہوا، علی بعد دوری پر، تھوڑی دور پر، فناداه ومد له یدہ بقطعۃ من الخبز، تو اس نے اس کو آواز دی اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو روٹی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بڑھایا، ٹکڑا لے کر روٹی کا بڑھایا، قطعۃ ٹکڑا، مد مد بڑھانا، حتی ظن الکلب انہ سیؤتیہ منہ لقمۃ، حتیٰ کہ کتے نے گمان کر لیا، سمجھ لیا کہ وہ اس کو اس میں سے ایک لقمہ دے گا، عطا دینا۔ فقرب منہ لیتناول الخبز، تو وہ اس سے قریب ہوا یعنی کتا، اس سے یعنی لڑکے سے، تاکہ وہ روٹی کو لے لے، تناول یتناول، فضربہ الصبی بالعصا علی راسہ، تو بچے نے لکڑی سے، ڈنڈے سے اس کے سر پر مار دیا۔ ففر الکلب وهو یعوی من شدۃ الالم، عوی یعوی معنی چلانا کتے کا، پوں پوں کرنا، تو کتا بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ اس حال میں کہ وہ چلا رہا تھا تکلیف کی شدت کی وجہ سے، بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے۔ وفی ذلک الوقت کان رجل یطل من شباکہ، وفی ذلک الوقت، اسی وقت، اور اسی وقت ایک آدمی یطل یطل جھانکنا، اپنی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، ورأى ما فعل الصبی، اس نے دیکھ لیا جو بچے نے کیا، فنزل الی الباب ومعه عصا خبأه وراءه، تو وہ دروازے تک آیا، دروازے کی طرف اتر کر آیا، اس کے ساتھ ایک ڈنڈا تھا جس کو اس نے اپنے پیچھے چھپایا تھا،
ونادى الصبي وأبرز له قرشا، اس نے بچے کو آواز دی اور اس کے لیے ایک گنی یعنی ایک پیسہ نکالا۔ فاسرع الصبی مد یدہ لیأخذ القرش، تو بچہ تیزی کے ساتھ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا تاکہ وہ پیسہ لے لے پیسہ لینے کے لیے۔ فضربه الرجل بالعصا على اصابعه، تو آدمی نے ڈنڈے سے اس کے انگلیوں پر مارا۔ ضربۃ جعلته یصرخ اکثر من الکلب، ایک ایسی ضرب لگائی جس نے اس کو چیخنے والا بنا دیا، جس نے اس کو جعلته یصرخ بنا دیا کہ وہ چیخے، جس کی وجہ سے وہ چیخنے لگا، کتے سے زیادہ زور چیخنے لگا، چلانے لگا۔ جعلته یصرخ، وہ چیخنے لگا، کتے سے زیادہ چلانے لگا۔ ثم قال للرجل، پھر اس نے لڑکے نے آدمی سے کہا، لم تضربنی وانا لم اطلب منک شیئا، آپ نے مجھے کیوں مارا جبکہ میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں۔ طلب یطلب، فاجابہ الرجل، تو آدمی نے اس کو جواب دیا، ولم تضرب الکلب وهو لم يطلب منک شیئا، تو نے کیوں کتے کو مارا جبکہ اس نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اسی کے جیسی برائی ہے۔ فصل الربیع، موسم بہار، سبق نمبر 50۔ فصول، فصل، موسم، زہو معنی زہا یزو معنی بھڑکدار ہونا یا کھلنا۔ یمتد معنی لمبا ہونا، پھیلنا۔ تساوی بڑا ہونا، برابر ہونا۔ طورق پتے دار ہونا۔ جمیز کے معنی آتا ہے گولر۔ حور، یہ بھی ایک درخت ہے، حور۔ صفصاف، بید کا درخت ہو۔ بنفسج، بنفشہ کا درخت ہو۔ یعطر، خوشبودار کرنا۔ نتاج معنی پیداوار یا پیدائش۔ السنۃ 4 فصول، سال میں 4 موسم ہیں۔ ہی الربیع والصیف والخریف والشتاء، وہ موسم بہار، گرمی کے موسم، اور خریف پتجھڑ کا موسم اور ٹھنڈی کا موسم ہے۔ ما اجمل فصل الربیع، ما اجمل، یہ تعجب کا صیغہ ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسم وہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ۔ موسم بہار کتنا خوبصورت ہے۔ فصل الخضرۃ، سبزہ کا موسم ہے، ہریالی کا موسم ہے۔ وزہو النبات وطیب الہوا، نباتات کے بھڑکدار رنگ ہونے کا موسم ہے اور اچھی ہوا کا موسم ہے۔ یبتدئ ھذا الفصل فی الیوم الحادی والعشرین من شہر مارس یعنی مارچ، یہ موسم شروع ہوتا ہے مارچ کے مہینے کے 21ویں دن میں۔
21ویں دن میں مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ وَيَمْتَدُّ إِلَى ال21 من شہر یونیو یعنی جون، مارچ، اپریل، مئی، جون، اور وہ امتد لمبا ہونا، اور وہ لمبا ہوتا ہے یعنی لمبا ہوتا ہے، پھیلتا ہے جون کے مہینے کی 21 تاریخ تک ہوتا ہے۔ وفی اولہ یتساوی اللیل والنہار، اور اس کے پہلے مہینے میں رات اور دن برابر ہوتے ہیں۔ فیصیر طول کل منہا 12 ساعۃ، پس ان میں سے ہر ایک کی طوالت 12 گھنٹے ہوتی ہے، ہر ایک 12 گھنٹے کا ہوتا ہے دن و رات۔ وفی فصل الربیع تورق الاشجار، اور موسم بہار میں درختوں پتے دار ہوتے ہیں، درختوں پر پتے آتے ہیں۔ فتراھا کمظلات جمیلۃ، پس تو دیکھے گا ان کو جیسے خوبصورت چھتریاں ہو۔ صنعت من الورق الاخضر، جو ہرے پتوں سے بنائی گئی ہوں۔ کشجرۃ الجمیز والحوار، جیسے گولر کا درخت ہو، بید کا درخت ہو، اور اسی طرح حور یہ ایک درختوں کا نام ہے۔ وفیہ تزہر الازہار، اور اسی میں یعنی موسم بہار میں پھول بھڑکدار ہوتے ہیں، پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ فتری کثیرا من النبات البری مثل البنفسج والورد، تو بہت سارے خشکی کے نباتات کو دیکھے گا، جیسے بنفشہ کا درخت ہو اور گلاب کا درخت ہو۔ یخرج نوارہ فیعطر الہواء، وہ اپنی کلی کو نکالتے ہیں تو وہ ہوا کو خوشبودار کر دیتے ہیں۔ وفی ھذا الفصل تجدد الطیور عشاشھا، عشن کی جمع عشاش گھونسلے، جدد یجدد نیا بنانا، اور اس مہینے میں پرندے اپنے گھونسلوں کو نیا کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں پرندے اپنے گھونسلوں کو بناتے ہیں نیا۔ وتنتشر فی الاشجار وہی تشقشق فرحانۃ، اور وہ درختوں میں پھیل جاتے ہیں، درختوں پر پھیل جاتے ہیں جبکہ وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ وتبیض وتفرخ، انڈے دیتے ہیں اور چوزے نکالتے ہیں، افرخ یفرخ چوزے نکالنا۔ وکذلک یکثر نتاج البہائم، اور اسی طرح چوپائے جانوروں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس مہینے میں۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح ایک لفظ کا معنی حور، جس کو میں کہہ رہا تھا حور۔ ہمارا جو چینل ہے آئیے عربی سیکھیے آسان طریقے کے ساتھ، اس کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو ریکارڈ کی جائے، ویڈیو لوڈ کی جائے، وہ آپ لوگوں کو پہنچتے رہے، اور انشاءاللہ تمام کتابیں آپ کو مکمل پڑھائی جائیں گی۔ جو بھی کتابیں شروع کی گئی ہیں ہم اس کو
پورا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑا پڑھا کر بس بیٹھ جائیں گے، نہیں، بلکہ ہم اس کو پورا پڑھائیں گے، پوری کتاب پڑھائیں گے ہم انشاءاللہ. حور کا معنی ہے یہاں پر تو حور یہ کوئی ایک درخت ہے، ایک پاؤڈر جو شیشے کو جلا کر بنایا جاتا ہے، یہاں دیا گیا ہے. اور اسی طرح اور معنی تو یہاں نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ گیا ہوگا.